اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں آدم کی اولاد کو عطا فرمائی، اور اس کا تذکرہ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اذا قضى اللہ امرا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کن کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ رب کریم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ اللہ کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کو بنا دیا، اللہ نے زمین بنا دی، اور اس زمین کے ساتھ اللہ نے 2/3، 1/3 زمین اور 2/3 اللہ نے پانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سنبھالنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخ بنا کے گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین میں گاڑ دیا ہے کہ پانی کی وجہ سے زمین الٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ہم زمین میں جن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، موسم ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں میں بڑے بڑے اللہ نے سیارے بنا دیے، زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے، اور کتنی تعداد میں بنائے جن کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسم بنا دیے، آسمان کے نیچے فضا بنا دی، خلا بنا دیا، ہوا چلا دی، کبھی سورج کی دھوپ میں اللہ نے شدت رکھ دی، کبھی اس میں تمازت رکھ دی، کبھی اس میں لذت رکھ دی، کبھی اس میں خوراک پھلوں کو پکانے کی اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی۔ یہ سب کچھ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے اللہ نے کن سے بنایا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی محنت نہیں کی، میرا اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اگنے والی نباتات کو دیکھے، جمادات کو دیکھے، حیوانات کو دیکھے، معدنیات کو دیکھے، زراعت کو دیکھے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے لفظ کن کہا اور وہ چیزیں بن گئی۔ اللہ کو کوئی پریشانی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت تھا، اب تک ہے، بلکہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے جب انسان کو بنایا، حضرت آدم کو تخلیق کیا تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ سارے بر اعظموں سے مٹی لے آؤ، تھوڑی تھوڑی ہر قسم کی مٹی لائی گئی، 7 سمندروں کا پانی لایا گیا، اس کو ملایا گیا۔ یہ نہیں کہ ملایا فرشتوں نے، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ نے انسان کو، حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بنانے کے بعد ایک مورت بنا دی، اللہ نے ایک شکل بنا دی، آنکھیں بنا دی، چہرہ بنا دیا، ہاتھ پاؤں بنا دیے، ان کا جسم جسامت بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اب بنانے کے بعد اللہ چاہتے تو اس میں اسے کہہ دیتے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ میرے اللہ کو کوئی دیر تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، پھر میں نے انسان کو عزت دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی۔ اس انسان کو بنانے کے بعد، ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنانے کے بعد اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کریم نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت اگر کسی مخلوق میں سے کسی کو ملی ہے، اللہ نے دی ہے تو وہ انسان ہے، وہ آپ اور میں ہیں۔ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ اب اتنی عزتیں ملنے کے بعد اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے،
ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو انسانی عقل کہتی ہے کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو، جو احسان کرے اگر بدلہ نہیں اتار سکتے تو اس کے ممنون ہو جاؤ، اس کے مشکور ہو جاؤ، اس کے احسان کو مانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنے اعزازات سے نواز دیا، تو اس رب کی عبادت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ میں نے ایک پہلو بتایا ہے کہ ہم اپنے احسانوں کا کچھ بدلہ اتاریں۔ اب بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہمیں بنانے والا، ہماری تخلیق کرنے والا، ہمیں خوبصورت جسم دینے والا، ہمارے جسم میں اللہ نے بہترین نظام، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے ذائقے کی حس زبان کے اوپر اللہ نے بنا دی، چلنے کے لیے اللہ نے قدم دے دیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں دے دیے، کام کاج اور مشقت کے لیے اللہ نے متوازن نظام، پورا خوبصورت جسم ہم نے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم نے اس کے کوئی پیسے نہیں بھرے، ہم نے کوئی بل نہیں دیا آج تک۔ چلو ہم کہیں کہ ہمیں کیا پتا ہمارے ماں باپ نے دیے ہوں، اگر ہم اب صاحب اولاد ہیں، ہم دیکھیں ہم نے اپنے اولاد کے بھرے ہیں؟ یہ میرے رب نے مفت عطا کی ہے۔ اور اپنے چہرے کو ہم کتنا بنا سنوار کے رکھتے ہیں، بالوں کو کتنا سجا سنوار کے رکھتے ہیں، اپنے جسم کی نظافت کا، اپنے جسم کی توانائی کے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اب جو بھی کھاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ زمین ہمیں اگا کے دیتی ہے۔ جو بھی پہنتے ہیں یہ زمین اگا کے دیتی ہے، ہم اس میں سے اس کو دھاگے بنا لیے، ہم نے کپڑے بنا لیے اور اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے۔ انسان تو اپنے رب کی کس نعمت کو ٹھکراتا ہے، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کی ناشکری کر سکتا ہے؟ بحیثیت انسان اگر ہمیں نیند نہ آئے، رات بھر جاگتے رہیں، صبح سر میں درد ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کبھی ہمیں نیند نہیں آتی، بستر موجود ہے، ماحول موجود ہے، اسباب موجود ہیں، لیکن ہم سو نہیں سکتے، تو میرا رب ہمیں نیند سلا دیتا ہے، اور نیند آنے کے بعد ہمارا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، جسم جو کام کر کر کے مسلسل تھکا ہوتا ہے اسے سکون ملتا ہے، نیند سے ایک توانائی ملتی ہے۔ بظاہر تو ہم سوئے ہوئے ہیں، بے سدھ پڑے ہوئے ہیں، ہمارا جسم غیر توانا ہے، ہاتھ بالکل اٹھاؤ تو نیچے آ گرتا ہے، آنکھیں کھولو تو خود بند ہو جاتی ہیں، ہم بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نیند کی حالت میں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سارے کام جب نیند سے اٹھتے ہیں آدمی بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ یہ نیند دینے والا بھی آپ کا میرا اللہ ہے۔ ہم تو اپنے رب کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بھوکے ہیں، ہمیں خوراک کی بھوک لگی ہوئی ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اللہ کھلا دیتے ہیں، ہم خوراک کھاتے ہیں۔ اگر بھوک زیادہ ہے، ایک وقت گزرا، دوسرا وقت گزرا، تیسرا وقت گزرا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اگر دن زیادہ گزرے، بھوک کی وجہ سے ہم نڈھال ہیں، بھوک کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، پھر ہم کہیں سے مل جائے، اپنے مزاج کے مطابق ملے تب بھی قبول ہے، مزاج کے مطابق نہ ملے تب بھی قبول ہے۔ اس وقت کھانے سے پہلے سوچ یہ رزق دینے والا کون ہے، اس رزق کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس زمین بے جان زمین جو نظر آتی ہے اس میں سے غلے کو اگانے والا کون ہے، گندم کو اگانے والا کون ہے، اس گندم کو زمین کی سختی میں سے انتہائی آرام سے پیار سے نکال کے ایک پودا بنانا، پھر اس میں اور دانے بھر دینا، ایک ایک خوشے میں کئی 100 دانے، یہ بھرنے والا کون ہے؟ تو ہماری نظر جہاں جا کے رکے گی وہ آپ کے میرے اللہ کی ذات ہوگی۔